السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل ڈائری آف ہوپ ود another ٹاپک. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم جس ٹاپک کو بات کریں گے وہ ہے 10 مائنڈ سیٹ جو ہم شفٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے، اور جو ہماری لائف کو جو ہے ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو دینے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. جن میں سب سے پہلا مائنڈ سیٹ جو ہے جو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے فکسڈ سے ہمیں گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چاہیے. پہلا مائنڈ سیٹ شفٹ ہے فکس سے گروتھ کی طرف. ہمیں بیلیو کرنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. ہم اپنی لائف میں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ایک انسان نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے اس دنیا میں تمام جانداروں سے ایک اچھا مقام دیا ہے، اسے ایک شرف حاصل ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک انسان سب کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. مجھے نہیں یاد میری لائف میں کوئی ایسا کام مجھے لگا ہو جو میں نہیں کر سکتی. میں نے جو کچھ بھی کیا، مجھے صرف سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے یا ایک دفعہ اس چیز کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ چاہے کتنی بھی مشکل ہو میں کر لیتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ انسان جو کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا یا مجھے یہ چیز مشکل لگتی ہے یا میں یہ نہیں کر سکتا، اس کو صرف اپنے مائنڈ سے یہ چیز نکالنا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. جس دن آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لی کہ آپ کر سکتے ہیں، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے، تو اس دن آپ گروتھ کی طرف چلیں گے. آپ خود دیکھیں گے آپ کی سیلف امپروومنٹ ہوگی. تمام آپ کی جو لائف کے وہ معاملات ہیں یا آپ کی جو بھی گولز ہیں وہ آپ اچیو کرنا شروع کریں گے اور آپ ملٹی ٹیلنٹڈ انسان بنیں گے. آپ سب کچھ کر سکیں گے جو آپ چاہتے ہیں. صرف ہماری سوسائٹی میں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی فیلڈ پر رکے ہوتے ہیں کہ میری یہ فیلڈ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، تو وہ میری فیلڈ نہیں ہے تو میں وہ نہیں کر سکتا. میرے فادر کہتے ہیں کہ ایک انسان کو ہر وہ کام سیکھنا چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اس کی زندگی کی ضروریات میں شامل ہو، یا اسے زندگی میں کبھی بھی کرنا پڑے، یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے یا ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جو کوئی نہیں ہوتا، یا گھر میں کوئی کام کرنا پڑتا ہے جو کہ ہم باہر سے کسی کو ہائر نہیں کر سکتے وہ کام کرنے کے لیے. ہمیں فار ایگزامپل الیکٹریشین کا اگر کوئی کام خراب ہے تو آپ الیکٹریشین کو نہیں بلا سکتے ہیں، آپ کو وہ کام خود آنا چاہیے. میں یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہوں جو آپ کی ڈیلی لائف میں یوز ہوتے ہیں. اسمال اسٹیپ سے ہم ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے نیگیٹو سے پازیٹیو تھنکنگ. آپ کو اپنی نیگیٹو تھنکنگ سے پازیٹیو تھنکنگ کی طرف اپروچ کرنا ہے. پرابلم کی بجائے آپ کو سولوشن پر فوکس کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کی لائف میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، اوکے آ گئی ہے، اب اس سے نکلنا کیسے ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ یہی سوچتے رہیں یہ ہو گیا بس اب سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. آئی تھنک اگر آپ سولوشن پر فوکس کریں تو آپ زیادہ بہتر لائف گزار سکتے ہیں. میں نے اپنی لائف میں جتنی بھی پرابلمس فیس کی ہیں یا کبھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے میری اپنی ہی مسٹیک کی وجہ سے، انسان کی زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں نا وہ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں. ہمارے اپنے ہی کچھ فیصلے ہمیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ اپنی اس غلطی کو دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ ہوا کیوں ہے. فار ایگزامپل کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو سوچیں کہ کیوں ہوا ہے، اس سچویشن سے پہلے آپ کا کیا ری ایکشن تھا اور آپ کے کس فیصلے کے بعد یہ پرابلم آپ کی لائف میں ہوئی ہے، اور پھر آپ کو اس پرابلم سے کیسے نکلنا ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فیوچر میں آپ کو ایسا ہی کوئی سچویشن فیس کرنا پڑے یا ایسی ہی کوئی سچویشن ہو جائے تو آپ کس طرح سے اسے ٹیکل کریں گے. آپ اس ٹائم پہ آپ ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ دوبارہ اس مشکل میں پھنسیں. اگر آپ ان چیزوں پر فوکس کریں گے تو پھر آپ کی جو پرابلم ہوگی نا آپ اسے بھول جائیں گے، آپ سولوشن کی طرف چل پڑیں گے اور آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہاں چیزیں کوپ اپ ہو رہی ہیں، میں ٹیکل کر رہا ہوں چیزوں کو. دا نیکسٹ از فیئر سے کریج. ہمیں رسک لینے ہوں گے، ہم تبھی جو ہے وہ اپنے خوف یا اپنے ڈر کو نکال سکیں گے.
میری ایک ٹیچر ہیں، وہ کہتی ہیں ڈر صرف تب تک ڈر ہوتا ہے جب تک آپ ڈر کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے ہیں. آپ جب ایک چیز سے ڈر کے آنکھیں بند کر لیں گے تو وہ پھر آپ ان چیزوں سے ڈرتے ہی رہیں گے. ایک دفعہ اگر آپ کو کسی انسان کے کھونے کا ڈر ہے یا آپ کو کسی چیز کے ٹوٹنے کا یا ختم ہونے کا ڈر ہے تو سوچیں ایک دفعہ، چلو ہو گیا، اس سے زیادہ کیا ہوگا. آپ کی کوئی چیز ہے گم ہو گئی ہے یا کوئی بھی بڑا نقصان، فائنینشیل نقصان ہے، آپ کو لگ رہا ہے وہ ہو جائے گا، آپ ہر وقت وہ سوچتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، بار بار ایسے خیال آ رہے ہیں، تو ایک دفعہ سوچ لیں چلو ہو گیا تو کیا ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ کچھ دن پریشان رہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور وہ فیصلہ لینا ضروری بھی ہے تو لے کے دیکھ لیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی پرابلم، تھوڑی دیر کے لیے آپ مشکل میں رہیں گے یا اذیت میں رہیں گے یا پرابلم میں رہیں گے، پریشانی میں رہیں گے. زندگی تو ختم نہیں ہوگی. جب زندگی اور موت کا فیصلہ اور رزق کا فیصلہ اور عزت اور ذلت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر ڈر کس بات کا. نہ تو موت کوئی اور دے سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا، نہ آپ کا رزق کوئی چھین سکتا ہے، اور نہ آپ کو کوئی رسوا کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوا. تو پھر کس چیز کا خوف ہے جو آپ کو آپ کے کام کرنے سے روک رہا ہے یا کچھ فیصلے لینے سے روک رہا ہے آپ کو. The next one is abundance. چھوٹے مائنڈ سیٹ سے جو ہے وہ ایک اوپن مائنڈ کی طرف دیکھنا، چیزوں پر بلیو کرنا کہ آپ اپنی لائف میں سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ آپ فکسڈ مائنڈ سیٹ سے گروتھ کی طرف کیسے چلیں. اس کے بعد کمپٹیشن سے کولیبوریشن کی طرف. اپنے مائنڈ سیٹ کو جب تک ہم کسی بھی سسٹم میں رہیں نا اور ہم کمپٹیشن والا انوائرمنٹ کریٹ کرتے رہیں تو وہاں پہ سودنگ انوائرمنٹ نہیں ہوتا. جب میں نے کچھ سسٹم میں دیکھا تھا کہ کہا جاتا تھا، جسٹ پریٹینڈ کیا جاتا تھا کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے، جبکہ جب اس سسٹم کے اندر آپ داخل ہوں اور آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، یہ ٹیم ورک نہیں ہے، وہاں پہ کمپٹیشن تھا. یہ موسٹلی پرائیویٹ سسٹم میں ہوتا ہے کہ خود کو اچھا بنانے کے چکر میں جو ہے وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ بس اس کی یہ ان کا ویک پوائنٹ آفس تک چلا گیا ہے تو میں اچھا ہو گیا ہوں. سسٹم ایسے نہیں چلتا. آپ جب اپنے مائنڈ سے یہ چیز نکال دیں گے کہ آپ کا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کمپٹیشن ہے تو آپ کولیبوریشن کی طرف جائیں گے. جب آپ دوسروں کو سپورٹ کریں گے آپ آگے تبھی جائیں گے جب آپ کے ساتھ والے آگے جائیں گے. اگر آپ خود دوسروں کو نیچا دکھا کر، یا کوئی بھی انسان کسی کو نیچا دکھا کر آگے جانا چاہتا ہے یا اپنے سی ای او کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے یا اتھارٹی کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے تو ایک نہ ایک دن آپ کو وہ چیزیں ریئلائز ہو جائیں گی. اور ہم جب کچھ حاصل کرنے کے لیے برے کام یا برے سٹیپس لیتے ہیں نا تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. ہم وہ برا تو کر ہی چکے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کے ریوارڈ میں کچھ اچھا نہیں ملتا. اس لیے کمپٹیشن رکھنا ہے تو اپنے آپ سے رکھیں کہ آپ پہلے کیسے تھے اب کیسے ہیں. آئی تھنک اٹ شوڈ بی می ورسز می. اپنے آپ سے ہی اپنا موازنہ کریں اور اپنے آپ سے ہی اپنا مقابلہ کریں. میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ مجھ سے مقابلہ کرے. میرا مقابلہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. کولیبوریشن لے کے میں ضرور چلتی ہوں اپنی لائف میں، سپورٹ کرتی ہوں، اور میں لیکن کسی سے سپورٹ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتی. تو آپ کو بھی اسی طرح ہی کرنا ہے. کمپٹیشن اگر کرنا ہے تو اپنے آپ سے کرنا ہے. اپنے مائنڈ سیٹ سے کمپٹیشن نکال کر کولیبوریشن کی طرف آپ دیکھیں. اور ہمارا نیکسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے پرفیکشنزم سے پروگریس. اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں تو مجھے پرفیکشنزم بالکل بھی پسند نہیں ہے، نہ ہی میں پرفیکشنزمسٹ انسان ہوں. آئی ایم پرفیکٹ ان مائی اون وے، بٹ مجھے پرفیکشن پسند نہیں ہے. لائک کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو پرفیکٹ ہوں لیکن وہ لائل نہ ہوں آپ کے ساتھ،
وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، وہ آپ کے کولیگ ہو سکتے ہیں، آپ کا پارٹنر ہو سکتا ہے، وہ آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگ یا آپ کے امپلائیز ہو سکتے ہیں۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں نا، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سو ڈونٹ بی پرفیکشنسٹ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے جھوٹ بالکل پسند نہیں ہے، مجھے چیزیں پرفیکٹ پسند ہیں، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے، کیونکہ جو انسان یہ کہتا ہے نا کہ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے، ایکچولی وہ خود اس ٹائم جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی لائف میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس کا ایک جھوٹ ہوتا ہے کہ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کی لائف میں کوئی بھی ایسا انسان ہے جو امپرفیکٹ ہے آپ کی نظر میں، لیکن وہ انسان آپ کے لیے سنسیئر ہے، اس کی ایفرٹس آپ کے لیے ہیں، وہ نظر آتی ہیں ایفرٹس، اور وہ آپ کو ویلیو کرتا ہے، تو اس کی امپرفیکشن کو مت دیکھیں آپ۔ میرے ریلیشنز میں، میری گڈ لسٹ میں بہت کم لوگ ہیں، لمیٹڈ سے لوگ ہیں، تو اگر زندگی میں کبھی ان سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ول اسٹینڈ ود دیم۔ میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ وہ پرفیکٹ ہیں یا نہیں ہیں، اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، سم ٹائم اگر وہ امپرفیکٹ بھی ہوتے ہیں کبھی، تو ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ان کی امپرفیکشن آپ کو نظر آنی چاہیے، لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ پروگریس کی طرف جائیں گے۔ آپ پروفیشنلزم میں اگر یہ چیز اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ بھی پروگریس کی طرف جائے گا، اور اگر آپ یہ چیز اپنے ریلیشنز میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، جو آپ کو ایٹ دا اسپاٹ سم ٹائم لگے گا کہ وہ امپرفیکٹ ہیں، اور آپ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کی امپرفیکشن بھی کسی حد تک پرفیکشن میں چینج ہو جائے گی۔ وہ جو فلاز ان کی پرسنالٹی میں یا بائی مسٹیک ان سے جو چیزیں ہو جائیں گی، وہ ان کو ریکور کریں گے۔ نیکسٹ ہے سیلف ڈاؤٹ سے سیلف ٹرسٹ کی طرف۔ جب آپ یہ سارے اسٹیپ کریں گے تو پھر آپ میں جو خود پہ ڈاؤٹ کرنا یا ایسا کوئی ہوگا نا، تو پھر آپ میں سیلف ٹرسٹ پیدا ہوگا، آپ ایک کانفیڈنٹ انسان ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے ریلیشن اسٹرانگ ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں گے۔ جو ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے لیے ہم سٹینڈ لیتے ہیں، وہی لوگ آپ کی بیک بون ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بھروسے آپ کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کا جب پرابلم ہوتی ہے تو آپ ایک کانفیڈنٹ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں۔ آپ کا فیئر جب نکلے گا، جب آپ کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کریج کی طرف جائیں گے، آپ کا مائنڈ سیٹ کولیبوریشن والا ہوگا، آپ پروگریس کی طرف جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے آپ میں سیلف ٹرسٹ پیدا ہوگا، سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا، آپ پروفیشنل ڈیل، اپنے پروجیکٹ کو ایک اچھے انداز میں پریزنٹ کر سکیں گے۔ شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم تھنکنگ جائیں۔ آپ شارٹ ٹرم گولز کو نہ دیکھیں، سم ٹائم شارٹ ٹرم گولز اچیو نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے لانگ ٹرم جو آپ کے گولز ہیں، آپ ان پہ فوکس کریں، وہ ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے۔ شارٹ ٹرم پلیئر کو چھوڑ دیں، آپ اپنے فیوچرز پر فوکس کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے بدل دیتا ہے، منزل نہیں بدلتا۔ تو کبھی کسی بڑے گول کے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹیپ بنائے ہوں گے، اور آپ کو لگتا ہوگا کہ ان سٹیپ کو فالو کر کے میرا جو بڑا گول ہے یا لانگ ٹرم آپ کا گول ہے وہ آپ اچیو کر لیں گے، لیکن کسی وجہ سے یا چیزیں آپ کی پلاننگ کے اکارڈنگ نہیں ہو رہی ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے گول یہ ٹاسک تھے وہ آپ کو نہیں ملے ہیں، وہ کہیں چھوٹ گئے ہیں کسی حد تک، یا کچھ یا آدھے، تو آپ ان شارٹ ٹرم گولز کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، ڈس اپوائنٹڈ نہ ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بدل دیا ہے، منزل آپ کی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز کسی بھی انسان کے دل میں یا دماغ میں ڈالتے ہیں نا، تو وہ اسے مایوس کرنے کے لیے نہیں ڈالی جاتی، وہ اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ وہ ایفرٹ کرے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب کنسسٹنسی رہتی ہے تو پھر اللہ وہ چیز نواز دیتا ہے، پھر وہ گول ہو، کوئی جاب ہو، کچھ بھی ہو۔ دا نیکسٹ ون از بلیم سے اکاؤنٹیبلٹی۔ بلیم اپنی غلطیوں یا اپنے برے وقت میں دوسروں پر الزام نہ لگائیں، آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ میری غلطی ہے، آئی ول فیس اٹ اینڈ سالو اٹ۔
اس کے بعد ہے گریٹیٹیوڈ. آپ کا مائنڈ جب ان ڈفرینٹ سٹیپس کو آپ دیکھیں گے جو ہم نے اب تک پڑھے، وہ 8 سے 9 تھے، اور لاسٹ میں گریٹیٹیوڈ آتا ہے. جب آپ ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ میں گریٹیٹیوڈ، آپ کے پاس جو چیزیں ہوں گی آپ ان کا شکر ادا کریں گے. آپ کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا مائنڈ سیٹ دیا ہے. آپ کو اپنی ذات کے علاوہ اللہ نے کسی کا خوف آپ کے دل میں نہیں رکھا. اس کے علاوہ آپ کو ایک ایسا انسان بنایا جو کولیبوریشن سے چلتا ہے، لوگوں کو سپورٹ کر کے آگے آتا ہے. وہ خود پیچھے رہنا چاہتا ہے دوسروں کو سپورٹ کر کے کہ دوسرے آگے نکل جائیں. اور یاد رکھیے گا، جو دوسروں کو پش کرتے ہیں سامنے لانے کے لیے، ان کا نام ہمیشہ رہتا ہے ان کی غیر موجودگی میں بھی. یہ 10 مائنڈ سیٹ تھے جو ہم شفٹ کر کے ہم اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں. ہمیں ان کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ مائنڈ سیٹ اپنی لائف میں اپلائی کروں، اور میں کرتی بھی ہوں کسی حد تک، جتنا میں کر سکتی ہوں. اینڈ آئی فیل چینج ان مائی لائف، اینڈ آئی ہوپ آپ سب بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنی لائف کو چینج کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ. خود کو پہچانیں، آسانیاں تقسیم کریں.